تھا اس کی مذمت کرتا ہوں بھرپور، اور اسپیشلی جو کہ شہداء ہیں ان کے فیملیز کے ساتھ، لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کو تو کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن اس واقعے کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور بار بار اس کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ جو نقصان ہمارے صوبے کو ملا ہے، جو ہمارے جتنے بھی پولیس ہیں ان کی فیملیز کو جو درد پہنچا ہے، تو اس کو بار بار ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جناب چیئرمین، میں آج جو کہ وزیر خزانہ صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جو IMF ڈیل کے حوالے سے، میں اس پہ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کے جو معیشت کا پہیہ ہے وہ مکمل طور پہ رک گیا ہے، کیونکہ امپورٹس میں بہت زیادہ دشواری ہے کاروباری لوگوں کو، اور اس میں کوئی کہتا ہے کہ جی ضروری چیزیں ہیں جس کو اسینشل کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں جو کہ غیر ضروری ہیں۔ جناب چیئرمین، اس چیز کے انالیسس کرنا کہ کیا چیز ضروری ہے، کون سی چیز غیر ضروری ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کامرس کمیٹی کے چیئر ہونے کے بحیثیت میرے پاس بڑے ایسے لوگ آتے ہیں، وہ اپنے مسائل لے کر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی فارماسیوٹیکل اگر مثال کے طور پہ اسینشل آئٹم ہے، اور اگر تیل ہو گیا، آئل ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں جو کہ اسینشل آئٹم میں ہیں، لیکن اس کی پیکنگ جو ہے تو وہ نان اسینشل میں انہوں نے ڈال دیا ہے، اور اسی لیے اس چیز کی امپورٹ جو ہے یا ان چیز کی LCs جو ہیں تو وہ بینکس انٹرٹین نہیں کر رہی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمین ایک بڑی ضروری چیز ہے، اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کو دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں، اگر وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا دوائیاں ہوں، اس کو پیکنگ تو چاہیے ہوگی، اور اگر وہ پیکنگ کا مٹیریل نہیں ہوتا، یا تو پھر وہ ان کمپنیز کو وہ چیز مہنگی پڑے گی پیکنگ، یا پھر اگر نہیں ہوگا تو وہ چیزیں مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہماری اگر فائنانس کمیٹی میں بھی اس پہ ڈسکشن ہو، اور اسٹیٹ بینک کو اگر ڈائریکٹلی آپ کی طرف سے ایک اس پہ وہ چلے جائیں، اس پہ آرڈرز چلے جائیں، تو یہ ایک ضروری چیز ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، میں بس صرف ایک جو میں آج پریس کانفرنس جو ہوئی تھی اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ منسٹر صاحب نے تو یہ ضرور کہا ہے کہ جی ہم نے ٹیکسز لگائے ہیں، اور وہ صرف 170 ارب کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف 170 ارب ہے۔ جناب چیئرمین، یہ میرے خیال سے یہ ایک ایسی بات انہوں نے کی ہے کہ وہ عوام کو سچ یہ بتا دیں کہ ان ٹیکسز کے علاوہ جو بجلی کے مد میں جو قیمتیں اوپر جائیں گی، جو گیس کی قیمتیں اوپر جائیں گی، جو پیٹرول کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اور یہ سب کو پتہ ہے جناب چیئرمین کہ جو IMF کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں حکومت نے خود ان کو یہ بتایا ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں ہم بڑھائیں گے تو ہماری انفلیشن اور ہماری جو مہنگائی کی شرح ہے تو وہ 30% سے اوپر چلی جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو عوام کو بتانی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو کہ امپورٹ جو چیزیں جو ڈالر میں جو اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ میرے خیال سے یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ آمنے سامنے رکھنی چاہیے، ان کو عوام کو اصلیت بتانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین میں آخری ایک بات کروں گا، انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس ہے وہ اس بات سے سٹارٹ کی ہے کہ جی یہ تو PTI کی گورنمنٹ کی وجہ سے جو ہے آج ہمیں یہ دشوار ہے۔ دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ PTI نے اپنا IMF پروگرام مکمل طور پہ پورا کر دیا تھا۔ اپریل میں جو انہوں نے ریویو کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساری چیزیں مکمل ہے، صرف پیٹرول کی قیمتوں کی جو بات تھی تو وہ انہوں نے وہ چیز رکھی ہے سامنے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرول کے حوالے سے تو PTI گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اور وہ جو روس کی کہانی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ ڈیل کرنی تھی سستے تیل کے حوالے سے وہ انہوں نے کی، لیکن اس موجودہ حکومت نے اس میٹنگ کو، اس ٹریٹی کو، اس اگریمنٹ کو رد کر دیا، اور آج جو مہنگائی ہے یہ اس چیز کی وجہ سے ہے۔ تو برائے مہربانی یہ جو آپ PTI کے اوپر یہ جو الزام لگاتے ہیں تو یہ نہ کہیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی فیلئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ابھی حکومت چلانا نہیں آتا تو آپ دوسروں کے اوپر الزام نہ لگائیں اور الیکشن میں جائیں۔ بڑی مہربانی۔ ہدایت اللہ صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن